بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب حدیث میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں شیئر کروں گی، تو سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی۔ ترجمہ سنیں، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ ٹھیک ہے، فرسٹ اور سیکنڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ترجمہ سنیں، مجھے حسن اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب جو 4 اور 3 ہے نا، وہ بہت سہم ہے، یعنی کہ شروع کے الفاظ ایک جیسے ہیں، لا یؤمن احدکم، تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو 4 ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ صحیح، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لا کے معنی ہے نہیں، یؤمن، ٹھیک ہے، مومن نہیں، احدکم، تو یہ آپ تھوڑی سی یاد کر لیجئے گا، تھوڑی سی عربی اس کے بعد ہے۔ 5ویں بھی امپورٹنٹ ہے، فرسٹ، سیکنڈ، فورتھ اور ففتھ۔ ٹھیک ہے، المسلم، اس کا ترجمہ دیکھیں، المسلم یعنی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور اس سے خیانت نہیں کرتا، اس سے جھوٹ نہیں بولتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، مال اور جان حرام ہے۔ تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے۔ آدمی کا برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ جس نے 40 حدیثیں یاد کی وہ جنت میں، یعنی کہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو 40 حدیثیں تو یاد ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو 40 حدیثیں یاد کر لیجئے گا۔ 6 ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، دیکھیے 6، جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ صحیح، مَعَ مَنِ اقْتَصَدَ، جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ میانہ روی یعنی کہ برابری، جو یعنی کہ نہ زیادہ کنجوس ہو اور نہ زیادہ بہت زیادہ پیسے اڑانے والا ہو۔ ٹھیک ہے، میانہ روی یعنی کہ درمیانہ ہو، تو زیادہ نہ خرچ کرے اور نہ زیادہ کنجوس ہو، بخیل ہو، تو وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 15 دیکھیے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ترجمہ سنیں، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور نافرمانی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ بھی یاد کر لیجئے گا۔ اور آخری میں آپ کو میں بتاتی ہوں، حدیث نمبر 17، لا يدخل الجنہ، یعنی کہ دھوکے باز، احسان جتانے والا اور کنجوس جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ والی بھی یاد کر لیجئے گا۔ 18، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کو مزاج پرسی کرو اور قیدی کو، یعنی کہ جو کافروں کی قید میں ہو، قید سے آزاد کرواؤ۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آپ کی ساری حدیثیں امپورٹنٹ۔ اور ایک آخری لاسٹ ہے حدیث نمبر 20، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ یہ جو میں نے حدیثیں آپ کے ساتھ شیئر کی اور قرآنی آیات سورہ بقرہ کی اور سورہ انفال کی شیئر کی، انشاءاللہ یہ ترجمہ آپ دھیان سے اور بہت اطمینان سے پیپر میں کر کے آئیے گا، جلد بازی نہیں کیجیے گا، کیونکہ اکثر ترجمے غلط ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی عربی سیکھ لیجیے گا، جس طرح آپ انگلش لینگویج سیکھنے کے پیچھے ہوتے ہو نا کہ کسی طرح ہم انگریز بن جائیں، تو مسلمان بننے کے لیے تھوڑی عربی بھی آنی چاہیے۔ صحیح ہے، تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔